بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ سب؟ میں ہوں یاسر، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل پلیٹ فارم۔ آج ہم بات کریں گے عمران خان صاحب کی 6 کامیابیوں کے بارے میں، جو کہ ان کو 2018 میں حکومت ملی تو ان پر انہوں نے سب سے زیادہ فوکس کیا۔ نمبر 1 پہ ہیلتھ کارڈ۔ ہیلتھ کارڈ انہوں نے ہر پاکستانی کو دیا، جو کہ ہر پاکستانی اس ہیلتھ کارڈ کے ذریعے سے 10 لاکھ روپے تک کا اپنا مفت علاج کروا سکتا تھا۔ پہلے یہ مسئلہ بنا کہ ہیلتھ کارڈ دیا جاتا تھا تو کچھ لوگوں کے پاس پہنچا اور کچھ لوگوں کے پاس نہیں پہنچا۔ دوسرے نمبر پر پھر عمران خان صاحب نے ایک اچھا انیشیٹو لیا، جو ہر آدمی کا، عورت کا آئی ڈی کارڈ تھا، اس پر اس کو شفٹ کر دیا گیا۔ آپ کو پتہ ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ علاج کروانے کی وجہ سے وہ کسی سے قرضہ لیتے ہیں، پھر وہ اس قرضے کو واپس دے نہیں پاتے، پھر وہ اس کی وجہ سے ان لوگوں کے مقروض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گھر کے مالی حالات بہت ہی مشکل میں پڑ جاتے ہیں اور وہ ساری زندگی اس کا قرضہ واپس کرتے رہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ انیشیٹو بہت اچھا تھا، جو کہ لوگوں کو بہت پسند آیا۔ دوسرے نمبر پر روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ۔ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو کہ پاکستان میں ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر رہنے والے اوورسیز پاکستانیوں کو ان سے پیسے لینا اور ان کو بہت سارے فائدے دینا، جن میں شامل تھے، ان میں سے یہاں ان کو پراپرٹی خریدنے کا کہا گیا، ان سے انویسٹمنٹ کروائی گئی۔ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو کہ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت مفید تھا۔ باہرلے ملک کی جو بھی ایمبیسیز پاکستان نے کھولی ہوئی تھی، ان میں سے وہاں وہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ اوورسیز پاکستانی نے کہا کہ ہمارے گرین پاسپورٹ کی ہماری عزت ہو رہی ہے، ہم ایمبیسی میں جاتے ہیں، ہماری بات سنی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا فائدہ حکومت کو یہ ہوتا تھا کہ اوور پاکستانی زیادہ سے زیادہ ریمیٹنسز پاکستان میں بھیجتے تھے۔ یہ اتنے زیادہ ریمیٹنسز تھے کہ باقی پچھلے ادوار میں جتنے بھی ریمیٹنسز آئے ہیں یہ کبھی 20-22 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئے، لیکن پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ یہ ریمیٹنسز اچانک ہی 20-22 ارب ڈالر سے بڑھ کر 32 ارب ڈالر تک پہنچ گئے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی اکانومی کو بہت سارا فائدہ ہوا۔ تیسرے نمبر پر احساس پروگرام، جو کہ غریبوں کو 12,000 روپے ماہانہ دیا جاتا تھا۔ یہ ایک ایسا اچھا انیشیٹو تھا جو کہ غریب لوگوں کو بہت سارا اس کی وجہ سے فائدہ ہوا۔ جیسا کہ کرونا میں ہم نے دیکھا تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے تھے، لیکن ان کو یہ 12,000 روپے ہر تقریباً غریب آدمی کو مل رہا تھا۔ یہ ایک ایسا انیشیٹو تھا جو کہ اقوام متحدہ نے بھی اس کو بہت سارا سراہا۔ چوتھے نمبر پر آ جاتی ہے بات ڈیمز کی۔ عمران خان صاحب نے آتے ہی سب سے پہلے 2018 میں ڈیمز کی بنیاد رکھی۔ یہ تقریباً پاکستان میں 10 ڈیموں کی تعمیرات شروع کی گئی۔ یہ 10 ڈیم تقریباً 50 سال بعد کوئی بھی بننے والے بعد کے ڈیم تھے۔ اس سے پاکستان کو آنے والے وقتوں میں اتنا فائدہ ہوگا کہ 3 روپے فی یونٹ والی سستی بجلی پاکستان کے لوگوں کو مہیا ہوگی، جو کہ اب 25 سے 30 روپے فی یونٹ تک پہنچ چکی ہے۔ یہ 10 ڈیموں میں بڑے بڑے ڈیم بھی ہیں، جیسا کہ داسو ڈیم، دیامر بھاشا ڈیم اور ہری پور ڈیم۔ اس طرح کے 10 ڈیم ہیں جن سے پاکستان کو سستی بجلی اور کاشت میں بہت ساری مدد ملے گی۔ پاکستان کو اور بھی بہت سارے ڈیم بنانے چاہیے۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے انڈسٹری، پاکستان کی انڈسٹری کی طرف توجہ دینا۔ ہوا یوں کہ پاکستان کو انڈسٹری میں بہت ساری مشکلات تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری گرو نہیں کر پا رہی تھی۔ پچھلی حکومتوں کی وجہ سے پاکستان کی انڈسٹری کو بہت اٹھا کر پیچھے پھینک دیا گیا، اپنے مفاد آگے لے کر آ گئے، اپنی فیکٹریوں کو
اپنی فیکٹریوں کو زیادہ سے زیادہ مفاد دیا، اور پاکستان کو جو فائدہ دینے والی انڈسٹری تھی، کاٹن انڈسٹری، سپورٹس انڈسٹری، ان کو اسٹیل ملز جیسے وغیرہ وغیرہ چیزیں تھیں، ان کو بہت سارا نقصان ان کا کیا گیا، ان کی طرف توجہ نہیں دی گئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں کافی سارے ایسے سرکاری محکمے ہیں جن کو جان بوجھ کر تباہ کیا گیا، جس کی وجہ سے پاکستان کے آج مالی حالات ایسے ہو چکے ہیں۔ بات کرتے ہیں انڈسٹری پر۔ انڈسٹری کی طرف بہت ساری توجہ دی گئی۔ پاکستان کی 2021 میں جو پاکستان نے اپنا سامان باہر ایکسپورٹ کیا تھا، اس کی کل تعداد 15.4 ارب ڈالر تھی۔ یہ بہت بڑا جمپ تھا۔ یہ تقریباً کبھی بھی 10 ارب ڈالر سے اوپر، 10، 11، 12 ارب ڈالر سے اوپر نہیں گئی۔ لیکن کرونا کے 2 سالوں کے اندر اندر عمران خان صاحب نے انڈسٹری کو سستی بجلی دی، ان کو ریلیف دیا بہت سارا، جس کی وجہ سے ہماری انڈسٹری نے گرو کرنا شروع کر دیا۔ پاکستان کی انڈسٹری نے اتنا زیادہ گرو کیا کہ پاکستان کی انڈسٹری نے تقریباً 2021 اور 22 میں جو کاٹن کی انڈسٹری ہے، اس میں تقریباً باہر سے جو انڈسٹری امپورٹ کی ہے وہ تقریباً 1.5 سے 2 ارب ڈالر کی تھی۔ لیکن نئی آنے والی حکومت کی وجہ سے وہ انڈسٹری انہوں نے مہنگائی اتنی کر دی ہے کہ وہ انڈسٹری یہاں لگ نہیں سکی، جس کی وجہ سے پاکستان پہلے جو ایکسپورٹ کر رہا تھا وہ بھی رک گئی ہیں، وہ پھر واپس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ 15.4 ارب ڈالر سے اب پھر 11-12 پہ آ چکی ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ اپنی انڈسٹری کو گرو کرو، اپنی برآمدات کو بڑھایا جائے، اپنی ایکسپورٹ کو بڑھایا جائے تاکہ ملک کو بہت سارا فائدہ ہو۔ چھٹا جو عمران خان صاحب کا کامیابی کا راز تھا وہ یہ تھا کہ عمران خان صاحب لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ بات کرتے تھے، پریس کانفرنس کرتے تھے، فون کال ریسیو کرتے تھے۔ وہ تقریباً ہفتے کے اندر اندر ایک بار ضرور لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ میں رہتے تھے۔ کافی سارے ایسی فون کالز بھی تھی جو ان کی حکومت کے دوران ان کو آئی تھی، جو عورتوں نے بھی کی، مردوں نے بھی کی، اوورسیز پاکستانیز نے بھی کی کہ ہمارے یہاں پر قبضہ ہوا ہے، ہمارے پلاٹ پر یہاں پر ہمارے قبضہ ہوا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر بہت سارا مافیا ہے، اسی وجہ سے اوورسیز پاکستانی یہاں انویسٹمنٹ زیادہ نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 1-2 سال کے اندر دبئی میں 20,000 پاکستانی نے 10.4 ارب ڈالر انویسٹ کر دیے ہیں۔ یہاں لوگ، باہر کے لوگ یا اوورسیز پاکستانی اس وجہ سے انویسٹ نہیں کرتے کہ یہاں جو ہم نے قانون بنائے ہوئے ہیں باہر کی انویسٹمنٹ، وہ بہت ہی سخت ہیں، اور کوئی بھی بندہ تقریباً اس کو یہاں انڈسٹری لگانے کے لیے تقریباً کوئی 50 جگہوں سے سائن وغیرہ کروانے پڑتے ہیں اور رشوت دینی پڑتی ہے، پھر جا کے ان کو اپروول ملتی ہے، جس کی وجہ سے یہ ملک ترقی نہیں کر پا رہا۔ عمران خان صاحب نے لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کیا، ان سے بار بار بات کرتے رہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عمران خان صاحب کو اتارا گیا کرسی سے نو کانفیڈنس کے ذریعے، تو عمران خان صاحب یہ کہہ کر گھر چلے گئے کہ کوئی بچا ہے جو میرے ساتھ کھڑا ہو۔ پھر آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کو جب رات کو گھر بھیجا گیا 11 بجے عدالتیں کھول کر، تو لوگ خود بخود سڑکوں پر آنا شروع ہو گئے۔ تو یہ پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ اپوزیشن مل کر نکالے، لوگ اس کے لیے سڑکوں پر آ جائیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہ پہلا وزیر اعظم ہے جس کو پاکستان نے اتنی عزت دی ہے۔ اب آ جائیں پی ڈی ایم پر۔ پی ڈی ایم اقتدار میں آنے کے بعد پی ڈی ایم کی مقبولیت میں کمی کیوں ہوئی؟ پی ڈی ایم کی مقبولیت میں کمی اس لیے ہوئی کہ ان کے پاس اکانومی چلانے کے لیے کوئی بھی سورس نہیں تھا، یعنی انہیں پتہ نہیں تھا کہ اکانومی کیسے چلانی ہے۔ یہ اقتدار میں تو آ گئے لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کرنا کیا ہے۔ یہ اب یہی کہتے رہتے ہیں 24 گھنٹے کہ عمران خان صاحب کی وجہ سے پاکستان کی اکانومی یہاں تک پہنچی ہے، لیکن لوگ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لوگ مانے بھی کیوں؟ ان کے دور میں جب ڈبل پرائس تھی دنیا میں،
تو عمران خان صاحب $150 $120 فی بیرل تھا پیٹرول اور ڈیزل کا، تو عمران خان صاحب یہاں پاکستان میں $150 دے رہے تھے۔ اب اس سے آدھی پرائس ہیں، تو یہ اس سے دگنا بیچ رہے ہیں پاکستان میں پیٹرول اور ڈیزل، جس کی وجہ سے ان کو بہت ساری مشکلات فیس کرنا پڑ رہی ہیں۔ باقی پی ڈی ایم کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 11 سے 12 ماہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کی آپ پریس کانفرنس اٹھا کر دیکھ لیں، کبھی بھی 3 یا 4 پریس کانفرنس کی ہے، قوم سے خطاب کیا ہے، اس میں بھی کوئی بھی آپ کو کام کی بات نہیں ملے گی جو یہ کرتے ہیں۔ یہ سب سے پہلے اپنے مفاد کو دیکھتے ہیں، بعد میں دوسروں کا سوچتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ڈیموں کے بارے میں پروپیگنڈا کیا کہ کہاں ڈیم بن رہے ہیں، کہاں ڈیم بن رہے ہیں۔ یہ جب حکومت میں آئے، سب سے پہلے شہباز شریف صاحب نے داسو ڈیم کا دورہ کیا۔ تو ان سے بندہ پوچھے کہ اگر آپ تو پروپیگنڈا کر رہے تھے، کہاں ڈیم بن رہے ہیں، کہاں ڈیم بن رہے ہیں، تو پھر آپ دورہ کرنے کیوں گئے؟ یعنی عوام کو انہوں نے بیوقوف سمجھ رکھا ہے۔ جس کی آپ دیکھ لیں کہ پی ڈی ایم کی ناکامیاں ہی ناکامیاں ہیں۔ بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری یہ نواز شریف اور شہباز شریف کو برا بھلا کہتے تھے، اور شہباز شریف اور نواز شریف ان کو برا بھلا کہتے تھے۔ آج یہ مل کر بیٹھ گئے ہیں، لیکن عوام ان کے پیچھے تقریباً 70 سال سے چلی آ رہی ہے، لیکن اب عوام کو پتہ لگ گیا ہے کہ یہ سارے اپنے مفاد کے لیے مل کر بیٹھ گئے ہیں۔ اب ان کا کوئی بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ پی ڈی ایم کی جماعتیں الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ الیکشن تو ہوں گے، انشاءاللہ ضرور ہوں گے، آپ دیکھیے گا۔ بہت سارا خیال رکھیے گا اپنا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، میری ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔